اور یہ لکھت میں سمجھا تحریر میں، تو انہوں نے اس کی شرح لکھی، یعنی اس کی پوری تفصیل لکھی، اس کی جو سخت عبارتیں تھیں اس کو سہل انداز میں سمجھانے کی کوشش کی، اس کو ہم لوگ اہل علم کی زبان میں شرح کہتے ہیں۔ انہوں نے جب شرح لکھی تو کئی جلدوں میں شرح تیار ہو گئی جس کا نام ہے بدائع الصنائع۔ آج بھی فقہا کی کتاب آنکھوں کا سرما ہے اور علماء کرام اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب یہ شرح آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئی، آپ نے اپنے شاگرد کے ماتھے کو چوما اور کہا بیٹے میں نے سمرقند کے خلیفہ کا رشتہ ٹھکرا دیا تھا، میں نے بڑے بڑے امیروں کا رشتہ ٹھکرا دیا تھا، اس لیے کہ ان کے پاس دولت تھی، تیرا رشتہ منظور کر رہا ہوں اس لیے کہ تیرے پاس علم کی دولت۔ اس سے ایک سیکھ ملتی ہے، وہ سیکھ یہ ہے کہ رشتوں کے معاملے میں تاخیر نہیں ہو، رشتہ اگر مناسب ہو تو کر دینا چاہیے۔ دولت کی طرف ہم دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے رشتوں میں تاخیر ہوتی ہے۔ دیکھو بیٹیوں سے بھی کتنا علم پھیلتا ہے، ان کے بارے میں لکھا ہو، ہمارے علماء کرام جانتے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کے گھر پہ مطلب سوالات آتے تھے کہ اس کا جواب دینا ہے تو اس کے نیچے مفتی صاحب دستخط کرتے ہیں، جیسے جامعہ نعیمیہ سے آپ فتویٰ لے کر کے آئیں گے تو اس کے نیچے دستخط ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو اس کے نیچے دستخط ہوتا تھا امام علاء الدین سمرقندی کا بھی ہوتا تھا، اور بعض فتاوی میں ان کی بیٹی کا بھی دستخط ہوا کرتا تھا، اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بیٹی کے ساتھ ساتھ یعنی بیٹی کا دستخط ہے، باپ کا دستخط ہے اور بیٹی کے شوہر کا بھی دستخط ہے، یعنی تینوں کا دستخط ہے۔ یہ کیسا گھرانہ ہے جس کے اندر ہر بندہ، اور اللہ کے کرم سے ان کے گھر میں جو اللہ نے بیٹی دی وہ بھی کتنی بڑی عالمہ ہے، سبحان اللہ۔ اے اکا شاہپور کے لوگوں، غنیمت نگر اور آس پاس سے آئے ہوئے میرے دینی بھائیوں، کیا تم اپنے گھروں میں ایسا ماحول نہیں دے سکتے جیسا ماحول مجدد العصر نابغہ روزگار حضرت قاری حامد علی صاحب قبلہ نے دیا ہے، کہ اپنے بیٹوں ہی کو زیور تعلیم سے آراستہ نہیں کیا ہے بلکہ اپنی شہزادیوں کو بھی کنیزان فاطمہ زہرا بنایا۔ آپ کیوں نہیں دے سکتے ایسا ماحول؟ انہوں نے ایسے وقت میں یہ علم کا چراغ یہاں پہ روشن کیا جب پورے خطے میں دور دور تک آپ کو علم کی خوشبو محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس دور میں انہوں نے ادارہ قائم کیا۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ نہ سوچو کہ یہ ان کا ادارہ ہے، یہ سوچو کہ یہ ہمارا ادارہ ہے۔ یہاں پہ ہماری بیٹیاں بھی پڑھیں گی، یہاں پہ ہمارے بیٹے بھی پڑھیں گے۔ اور یار اپنے بیٹوں کے ہاتھوں میں قلم دو۔ ابھی برادر گرامی حضرت مولانا سرسا صاحب آپ پہ زور دے رہے تھے کہ بچوں کے ہاتھوں میں قلم دو۔ علم ہوتا ہے، ارے علم کے بغیر تو بادشاہوں کی گدھیاں نہیں سلجھتی ہیں۔ وقت کے خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ جذبات میں آ کر کے جملہ کہہ دیا، ہوش اڑ گیا تھا اس کا، حالانکہ کتنی بڑی دنیا کا وہ حکمران تھا، آدھی دنیا سے زیادہ اراضی پر، زمین پر اس کی حکومت کا پھریرا لہرا رہا تھا۔ اپنی بیوی زبیدہ سے کہہ بیٹھا کہ شام ڈھلنے سے پہلے اگر میں اپنے ملک کی سرحد نہ چھوڑوں تو تجھ پہ 3 طلاق ہو پڑ جائے۔ نکل گیا زبان سے 3 طلاق ہو جائے۔ اب اس کا ملک اتنا بڑا تھا کہ کئی مہینوں تک سفر کرو تب جا کے، اور فلائٹ تھوڑی تھی اس زمانے میں کہ یار فلائٹ پکڑ لیے، ٹرین پکڑ لی، کیسے شام تک کیسے پہنچیں؟ ٹرین سے تو شام تک بھی نہیں پہنچ سکتے، کیسے پہنچیں؟ اب وہ جب اس کو خیال آیا یار بیوی طلاق سے نکل جائے گی، اب دیکھو یہاں پہ دولت کام نہیں آ رہی ہے، شہرت کام نہیں آ رہی ہے، دبدبا کام نہیں آ رہا ہے، فوج کے کمانڈر ان چیف کام نہیں آ رہے ہیں، دنیا کا دل دماغ کام نہیں آ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ شام ڈھلنے سے پہلے میں اپنے ملک کی سرحد چھوڑ نہیں سکتا، سرحد نہیں چھوڑوں گا تو بیوی کو چھوڑنا پڑے گا، وہ نکاح سے نکل جائے گی، چونکہ زبان سے یہ نکل گیا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے اگر میں نے اپنے ملک کی سرحد کو نہیں چھوڑا تو میری بیوی زبیدہ پہ 3 طلاق پڑ جائے۔ اب کیا کرے؟ بڑا پریشان۔ علماء کرام کے بارگاہ میں یہ بات پہنچی، سارے علماء کرام نے اپنے مرجع کی طرف رجوع کیا، اور اس دور میں جو مرجع خلائق تھا، مرجع العلماء تھا، مرجع الفقہاء تھا، مرجع المتکلمین تھا، جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ امام اعظم کا شاگرد حضرت امام ابو یوسف۔
آپ کی بارگاہ میں یہ بات پوچھی، آپ نے مسکرا کر کے کہا کہو خلیفہ سے، ارے تم اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھ کے یہ نہ سوچو کہ ہمارے بغیر تمہارا کام چل جائے گا، آج بھی اگر تمہارا معاملہ اٹکا ہوا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے کوئی وارث مصطفیٰ چاہیے، کوئی عالم دین چاہیے، جاؤ کہہ دو خلیفہ سے کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی۔ مسکرا کے بولو نا یار سبحان اللہ، ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ، تمہاری بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی۔ وہ بڑا خوش ہوا، دوڑا دوڑا آیا، کہا حضور کیسے آیا ہے، کسی کو بھیجا؟ آپ نے فرمایا کیا قسم کھائی ہے اس نے؟ یہی تو کہ شام تک اگر اپنے ملک کی سرحد نہ چھوڑی تو بیوی پہ طلاق پڑ جائے، تو ہم کہہ رہے ہیں نا اس کے ملک کی سرحد چھوٹ جائے گی، وہ مسجد میں چلا جائے، اس لیے کہ مسجد میں نہ اس کی حکومت ہے نہ اس کے باپ کی حکومت ہے، مسجد خدا کا گھر ہے، وہاں اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ ابن موسیٰ نے ایک مرتبہ یہ قسم کھا لی کہ میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو طلاق پڑ جائے۔ اس کو بعد میں لگا یار چاند سے زیادہ خوبصورت، ارے ستارے سے زیادہ نہیں ہوگی، چاند تو چاند ہے۔ اچھا یہ انسان بڑا عجیب ہے، جب محبت کرتا ہے تو چاند تارے توڑ لانے کی بات کرتا ہے، اور جب نفرت کرتا ہے تو ٹانگیں توڑنے کی بات کرتا ہے۔ آپ کی مسکراہٹ تجربے کا پتہ دے رہی ہے۔ یہ موضوع تو خیر ہمارے مفتی صاحب کا ہے ماشاءاللہ، نہیں آپ کا ہی، اس کے اب نہیں آئے گی، شادی کے بعد آ جائے ہمارے ماشاءاللہ قاری ہاشم صاحب۔ اچھا میں دیکھتا ہوں کہ حضرت نے شہزادے تو شہزادے ہیں ہی ماشاءاللہ، لیکن اپنی بیٹیوں کے جہاں پہ نکاح کیے ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب آپ جا کے سنبل میں دیکھیے رضائے حسنین، الحمدللہ کیا ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ ادھر دیکھیے قاری ہاشم صاحب۔ اچھا شاگردوں کا معاملہ بھی ایسا ہے میرے والد صاحب، اور میں تو کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں بھائی میں کوئی ایسا تھوڑی نہیں ہے جو کان میں کہہ سکتے ہیں میدان میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ میرے والد صاحب بھی حضرت کے شاگردوں میں تھے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو طوطیے ہند ہیں الحمدللہ، اللہ نے ایسا، ہمارے قاری ذیشان صاحب ہمارے بھائی سنبل سے آئے، کہہ رہے ہیں یار حضرت دیکھنے میں بھی ایسے ہی ہیں اور آواز بھی ایسے ہی ہے، سبحان اللہ۔ اب بھی اپنے رنگ میں آ جائیں تو نوجوان علماء کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے الحمدللہ۔ تو یہ کس کا فیضان ہے، زور سے بولو؟ یہ درسگاہ حامدی ہی کا تو فیضان ہے۔ ارے درسگاہ حامدی یہاں رہی ہو یا سنبل میں، اگر فیضان تو اسی کا ہے نا، اللہ خوش رکھے، خوب برکتیں عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے، مسکرا کے بولیے سبحان اللہ۔ بیوی کے بارے میں کیا کہہ دیا، زور سے بولیں کہ چاند سے زیادہ حسینہ نہ ہو، چاند سے زیادہ جمیلہ نہ ہو، چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو طلاق پڑ جائے۔ اب ہوش آیا بعد میں، یار جذبات میں کیا نکل گیا منہ سے، میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے، بہرحال خوبصورت تو ہے مگر چاند سے زیادہ۔ اب کیا کریں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، دنیا کا دل دماغ تھا اس کے پاس، مگر کیا کریں مسئلہ کوئی حل نہیں کرتا۔ اس کی پریشانیوں کو بھی دور کیا ہے تو ایک فقیہ نے دور کیا ہے، اس نے اس سے مسکرا کر کے کہا یار پریشان کیوں ہوتا ہے، چل جا تیری بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی۔ کہا حضرت کہاں چاند اور کہاں میری بیوی ہو، اس میں محبت میں کہیں تو بیٹھا، مگر مجھے پتا ہے وہ چاند سے زیادہ حسینہ تھوڑی ہے۔ انہوں نے کہا تیرے جملے کی تعویل ہے ہمارے پاس، اور وہ قرآن مجید کی یہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں آپ کو، تفسیر قرطبی میں سورہ 3 کی تفسیر میں، اور بھی کتاب مل جائے گا، امام قرطبی لکھتے ہیں کہ فقیہ نے کہا، فقیہ وقت نے کہا ارے سنو جناب اس بات کی تعویل ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے حسین صورت میں پیدا کیا ہے، تو وہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے اس آیت کی روشنی میں۔ اور تو نے یہی تو کہا ہے چاند سے زیادہ حسین نہ ہو، وہ تیری بیوی ہے حسین چاند سے زیادہ۔ بولو کس نے معاملہ حل کیا، ارے بولو کس نے حل کیا، عالم نے۔ تو اس لیے ان اداروں کا باقی رہنا ضروری ہے، ان مدرسوں کا زندہ رہنا ضروری ہے، تاکہ یہاں پہ علم حاصل کرتے رہو۔ امام شاذلی لکھتے ہیں
فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد اقصی میں، مسجد اقصی کا نام تو آپ بہت سنتے ہو، دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو؟ کیسا جذبہ اللہ نے وہاں کے لوگوں کو عطا فرمایا. ہم لوگ تو صرف باتیں کرتے ہیں، اصل آپ کو دیکھنا ہو نبی کے غلام تو ان کو دیکھو آپ. اللہ نے کیسا جذبہ عطا فرمایا. تو مسجد اقصی میں امام شاذلی کہتے ہیں میں آرام کر رہا تھا، میری آنکھ لگی اور بنجر زمین پہ نور کی برسات ہو گئی، خواب میں نبی سے ملاقات ہو گئی. نبی رحمت تشریف لائے خواب میں. اچھا یہ جو ہے مختصر انداز میں اس کو المعتمد المستند میں اعلیٰ حضرت بھی لے کر کے آئیں، اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے، ہماری اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں ہے. اب تفصیل سے یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. امام شاذلی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا انبیاء کرام تشریف فرما ہیں، اتنے میں جان عالمین تشریف لاتے ہیں، رحمت للعالمین تشریف لاتے ہیں. نام اس میں باضابطہ نام بھی امام شاذلی بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں. کیسا پیارا منظر ہوگا، تصور تو کرو. جہاں پہ مقتدا بھی ہیں، مقتدی بھی ہیں، جہاں پہ معراج کے دولہ بھی ہیں، اور مسجد اقصی میں نماز پڑھانے والے امام الانبیاء بھی ہیں، اور نماز پڑھنے والے نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ ٹائم ملا بس. کچھ نہیں حضرت بیٹھیے، آپ لوگ بیٹھ جائیے. نہیں آپ بیٹھیے، بیٹھ جاؤ، سارے لوگ بیٹھ جاؤ. مجود العصر، نابغہ روزگار، استاذ القراء والحفاظ، استاذ الاساتذہ، حضرت قاری حامد علی صاحب قبلہ اطال اللہ عمرہ وزید مجدہ ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ بار ہیں. یہ چراغ اسی طرح سے روشن رہے، یہ گلاب اسی طرح سے کھلتا رہے. نہ جانے ان کے وجود مسعود سے کتنے گھروں میں علم کا اجالا پہنچا ہے، کتنے آشیانوں میں علم کی خوشبو پہنچی ہے. صرف بیٹوں نے نہیں، بیٹیوں نے بھی اپنے سینوں کو زیور علم سے آراستہ کیا ہے. الحمدللہ دور دور تک آپ چلے جائیے، حضرت کا ذکر خیر آپ کو ملے گا دور دور تک. خیر کلمہ پڑھیں ایک مرتبہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ رسولہ. بس یہ آخری بات. تو خواب میں دیکھا انبیاء کرام تشریف فرما ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ہمارے پیارے نبی سے کہا اے حبیب، اے اللہ کے حبیب، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ ہم سب جانتے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا نا؟ بولیے کوئی نبی؟ حضور آخری نبی ہے نا؟ حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت میں دین کا کام کریں گے علماء. جو کام انبیاء کرام بنی اسرائیل میں انبیاء کرام نے کیا، تو آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی نیابت کا فریضہ علماء انجام دیں گے. تو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی امت کے کسی عالم سے میری ملاقات کرائیے، میں ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. امام شاذلی لکھتے ہیں کہ خواب میں سارا معاملہ دیکھ رہا تھا. اللہ کے پیغمبر نے ایک عالم دین کو پیش کیا، اور اس عالم کا نام ہے امام غزالی. سبحان اللہ. المتوفہ 505 ہجری پیش کیا. حضرت امام غزالی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا اے بیٹا اپنا نام بتاؤ، اور ان سے کوئی سوال پوچھا. امام غزالی نے ایک سوال کے 10 جوابات دیے. حضرت موسیٰ نے کہا بیٹا بات میں نے ایک پوچھی ہے تو جواب بھی ایک ہی دو، بات ختم ہو جائے گی، مگر آپ نے ایک سوال کے بدلے میں 10
10 जवाबात दिए मेरे लाल, सवाल एक है तो जवाब भी एक दो। हजरत मूसा ने बहुत ही अदब के साथ गर्दन झुका के अर्ज किया, हे अल्लाह के कलीम, हे मूसा कलीमुल्लाह, रब ने भी तो आपसे सिर्फ एक ही बात इरशाद फरमाई थी, वमा तिलका बियमीनी का या मूसा, हे मूसा आपके हाथ में क्या है? आप कह देते ही आसाया, ये मेरा आसा है, बात खत्म हो जाती, मगर आप अपने जवाबात का सिलसिला दराज करते रहे हैं। आपने कहा हिया आसाया अतवक्कउ अलैहा व अहुशु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मारिब उखरा, ये मेरा आसा है, मैं इस पे टेक लगाता हूँ, अपनी बकरी के लिए, यानी अपनी बकरी के लिए दरख्त से चारा तोड़ता हूँ, उसको झाड़ता हूँ, और भी मेरे इससे बहुत सारे काम हैं। मूसा कलीमुल्लाह के लबों पे मुस्कुराहटों के गुलाब खिल जाते हैं। आपने कहा बेटा जरा ये तो देख, शर्फे कलाम किससे मिल रहा था, मैं गुफ्तगू किससे कर रहा था? ए बेटा मैं ये चाहता था कि खुदा से गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही चलता रहे और मैं खुदा के कलाम के फैजान से माला माल होता रहूं, इसलिए मैं अपना कलाम बढ़ाता चला जा रहा था, जवाबात देता चला जा रहा था। हजरत इमाम गजाली ने कहा, हे अल्लाह के कलीम, आप खुदा से सिलसिले कलाम बढ़ाना चाह रहे थे और मैं खुदा के कलीम से सिलसिले कलाम बढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपसे गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ता रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, पेशानी चूम नारे रिसालत, पेशानी चूम ली उन्होंने नाज़िम साहब और कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे अंदाज़ा हो, मैंने जान लिया कि आपकी उम्मत के उलमा की शान क्या है। इनका नाम इमाम गजाली है। इमाम शाज़ली कहते कि ये ख्वाब में देख ही रहा था, इतने में किसी ने आकर के मेरे पाँव पे, इमाम गजाली, हाँ इमाम मोहम्मद जी जी जी, कहा इमाम शाज़ली ने कि मैं ख्वाब देख ही रहा था, मैं अचानक मेरे अंगूठे पे आके किसी ने मुझको जगाया, मैं उठा तो मैंने देखा सामने मस्जिद अक्सा के इमाम साहब खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा, बेटा उठो, नमाज का टाइम हो गया और यहाँ आज़ान हो रही है फज्र की। और फिर मैं जब बेदार हो गया तो इमाम ने कहा, बेटा हैरत से मुझे क्या देखता है, जहाँ पर भी जलवा नजर आ रहा है, नूर नजर आ रहा है, आमना के लाल का सदका नजर आ रहा है। कहते हैं उसके बाद वो इमाम साहब भी फिर कभी मुझे दिखाई नहीं दिए। सुभान अल्लाह, क्या शान होती है इल्म की। इसलिए भाइयों, मैंने आपसे अर्ज किया था कि इस मदरसे को खूब तरक्की देने की कोशिश करो यार। जेब की रकम क्या चीज़ है, अगर लहू के कतरों की भी ज़रूरत पड़ जाए तो हज़रत के कदमों में ला कर के पेश कर दो और कहो कि हमें अपनी बेटियां भी पढ़ाना है, बेटे भी पढ़ाना है। आपने जो इदारा कायम किया, अर्ज किया था मैंने उस दौर में जबकि यहाँ पर क्या था, हम तो आते तो उस जमाने में कश्ती चला करती थी, आज तो माशाल्लाह मर्सिडीज गाड़ियां दौड़ रही हैं अल्लाह के करम से। तो यहाँ पर उस जमाने में हजरत ने ये इल्म का चमन आबाद किया था। आखिरी बात तकरीर खत्म करता हूँ चूंकि फहरिस्त काफी तवील है। एक नाम है इमाम मुज़नी का, ये ऐसे अजीम मुहद्दिस हैं जैसे हमारे वहाँ पर इमाम आजम के बाद इमाम अबू यूसुफ का नाम आता है, इसी तरह से शवाफे में इमाम शाफई के बाद इमाम मुज़नी का नाम आता है। ये इतने बड़े फकीह थे कि इनकी एक किताब बहुत मशहूर है जिस किताब का नाम है अल मुख्तसर। अल्लाह ने इस किताब को ऐसी शोहरत अता फरमाई कि एक दौर ऐसा भी गुजरा है जब बेटी वाले अपनी बेटियों को जहेज में अल मुख्तसर को दिया करते थे तोहफे में और कहते थे बेटी घर पे जाकर के कुरान की भी तिलावत करना और अल मुख्तसर से अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने की कोशिश करना। उस किताब का नाम अल मुख्तसर है। ये इमाम मुज़नी वो है मेरे साथियों। मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि गरीब परवरी बहुत किया करते थे, यतीम बच्चों का बड़ा ख्याल किया करते थे और यतीमों से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। एक मर्तबा एक यतीम बच्ची ने इमाम मुज़नी के लिए बारगाह खुदाबंदी में अपने हाथों को बुलंद किया था और कहा था, या अल्लाह इमाम मुज़नी पर इतना करम फरमा, जहन्नम की आग भी हराम कर दे, दुनिया की आग भी हराम कर दे। और उसका असर ये हुआ कि दुनिया में जलते हुए अंगारों पे अपना हाथ रख दिया करते थे मगर आग उनके हाथ को नुकसान नहीं पहुंचाया करती थी। उनका नाम ये इल्म का फैजान होता है, इल्म की बरकत होती है। भाइयों, आखिर में यही अर्ज करूंगा, आधी रोटी खा लो यार, फाका भी करना पड़े तो कर लो, मगर अपने बच्चों को
آج حضرت کی مثال آپ کے سامنے دیکھو، شہزادے کو پڑھایا تو آج بھارت کا کوئی گوشہ ہے ایسا؟ بولو کوئی گوشہ ہے ایسا جہاں آپ کی بستی کا نام نہ پہنچا ہو؟ نہیں ہوگا، شاید کوئی دھوکے سے رہ گیا ہوگا تو بات الگ ہے، انہوں نے تاریخ نہ دی ہو، ورنہ وہ بھی نہیں رہتا۔ منی پوریم میں گھیالے رہ گیا ہوگا شاید، ادھر نہ جاؤ تو ہی ٹھیک ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے ادھر کے، باقی تو الحمدللہ کوئی خطہ نہیں۔ بولو یہ کس چیز کی برکت ہے؟ آواز نہیں آئے گی زور سے، علم کی برکت ہے۔ آواز آئے کس چیز کی برکت ہے؟ آپ سے میں درخواست کروں گا، اکا شاپور والوں، غنیمت نگر والوں، چٹکالی والوں، آس پاس سے جہاں جہاں سے بھی آئے ہو، سب سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو پڑھا لینا، فاقہ کرنا پڑے تو کر لینا۔ ایک فقیر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایسی ضخیم کتاب خریدی کہ جیب میں پیسے نہیں تھے اور ان سے ادھار لے کر کے آئے، کہا میں مزدوری کر کے تمہیں رقم دے دوں گا مگر اکٹھے نہ ہو سکے پیسے۔ صاحب کتاب نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی، کہا بھیا یا تو کتاب دو یا پیسہ دو، ان کے پاس نہیں تھا، کہا یار کتاب تو نہیں دے سکتا، کہا پھر پیسے دو۔ مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور چھت پہ کھڑے ہونے کے بعد اعلان کیا اپنے مکان کو بیچ رہا ہوں، اعلان کرنا تھا نیلام کر دیا، مکان بک گیا۔ اس سے جو رقم آئی وہ کتاب کے مالک کو رقم دی اور کتاب اپنے پاس رکھی اور یہ پیغام دے دیا کہ رہنے کو مکان رہے نہ رہے، پہننے کو کپڑے رہے نہ رہے، پاؤں میں چپلیں رہے نہ رہے، مگر ہاتھ میں کتاب رہنا چاہتا۔ اور ان کا نام طبقات الحنابلہ میں سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ میرے ساتھیو علم ایسی چیز ہے، اس لیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ یہ کبھی نہ سوچو یار ہم ایک ولیج میں رہتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، کیا ہوگا۔ بات علم کی آئی مفتی صاحب تو ابھی ریسنٹلی، ابھی میرے خیال سے ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا ہے، ابھی UPSC کے ایگزام آیا، بات آئی تو میں ایک علم کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ علم ایک چیز ہوتی ہے جو انسان کو عزت دلاتی ہے۔ بھئی علم ہے، علم نافع تو بہرحال علم نافع ہے، مگر علم کو دوسرا بھی حاصل کرتا ہے تو اس کا بھی بینیفٹ ملتا ہے۔ پون کمار نام میں لڑکے کا UPSC ایگزام نکالا، ابھی پترکار اس کے گھر پہ پہنچے تو گھر پہ حضرت اس کے گھر پہ چھپڑ پڑا ہوا ہے، چھپڑ پڑا ہوا ہے گھر پہ، اور اس نے اپنے گھر فیملی والوں سے کہا کہ مجھے موبائل چاہیے، چونکہ چیزیں ڈسکور کرنا ہوتی ہیں، ریسرچ کرنا ہوتی ہے، معلومات کرنا ہوتی ہے، تو میں کہاں سے لاؤں؟ تو اس کے گھر پہ اس کی بہن نے، اس کی ماں نے اور اس کے والد نے، تینوں نے محنت کی، مزدوری کی، تب جا کر کے 3 یا 4 ہزار روپے جمع ہوئے، تو ان 3-4 ہزار روپے میں سیکنڈ ہینڈ موبائل اس نے لیا۔ کتنی محنت کی ہوگی اس نے، اور آج دیکھو جب UPSC کا رزلٹ آیا ہے، بڑے بڑے منسٹر اس کے گھر پہ جا کر کے اس کی محنت کو سیلیوٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایجوکیشن کی پاور ہوتی ہے، یہ تعلیم کی پاور ہوتی ہے۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے، ضلع مراد آباد میں آپ تلاش کر لیجئے، کسی کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، مگر بات آ گئی تو کہہ رہا ہوں، مجھے بتائیے کہ آپ کی پوری بستی میں ایک بھی دروغہ ہے، ایک بھی ہمارے پاس ایڈوکیٹ ہے؟ ارے یہ تو احسان ہے علماء کا کہ انہوں نے الحمدللہ گھر گھر میں اہل علم پیدا کر دیے، علماء پیدا کر دیے، مگر کبھی کبھی سمویدان یہ سیاست کی کرسیوں پہ بیٹھنے والوں سے بھی حساب لو کہ ہمارے علماء نے تو مدرسے بنائے، کیا تم نے بھی ہماری بچیوں کے لیے اسکول بنائے، ہمارے بچوں کے لیے اسکول بنائے؟ مگر تم اسی میں خوش ہو کے نیتا جی ہمارے گھر پہ آ گئے، دعوت کھا گئے، فوٹو کھچوا گئے، بات ختم۔ اب ان باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ جس طرح سے تم علماء کا محاسبہ کرتے ہو، ان سے بھی پوچھو کہ پچھلے 77 سالوں میں تم نے کیا کیا ہے۔ ارے آٹے میں نمک کے برابر تعداد ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دینے کا کام کیا ہے، اور یاد رکھنا مرنے کے بعد نام انہی کا زندہ رہے گا جو دنیا میں کچھ کام کر کے جائے گا، ورنہ تو بڑے بڑے راجے رجواڑے آئے، ارے ہمارے مغل بھی آئے، کس کا نام زندہ ہے؟ چند ہی کا تو نام زندہ ہے، لیکن جنہوں نے علم پھیلایا ان کا نام 812 عرص تھا غریب نواز کا۔ مگر آج بھی اکا شاپور میں ایک نابالغ بچے سے کھڑا کر کے پوچھا جائے بیٹا غریب نواز کو جانتا ہے تو مسکرا کے کہے گا اجمیر شریف میں ان کا مزار شریف ہے۔ 812 سال ہو گئے مگر بچہ جانتا ہے۔ 150 ہجری میں انتقال ہوا تھا امام اعظم کا، مگر پوری دنیا میں حنفی موجود ہیں امام شافعی سے محبت کرنے والے کس چیز نے زندہ رکھا؟ جواب دیتے ہیں ہمارے ناظم جلسہ، اور بڑا پیارا جواب دیتے ہیں کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اس لیے ساتھیو یہ درد دل ہے، یہ سمجھ لینا، بچوں کو پڑھا لینا اور اس ادارے کو سینچو۔ ارے مفتی صاحب حضرت کی طرف سے یہ میں 2 مصرے کہہ دوں پھر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ سینچا ہے، حضرت کی طرف سے کہہ رہا ہوں یہ آپ دیکھیے ماشاءاللہ میرے خیال سے مسجد ہے نا، یہ مسجد ہے اور یہ جگہ بھی مدرسے ہی کی جگہ ہے،
ہے مدرسے ہی کی جگہ، وہ کس طرح سے محنت کی ہوگی۔ اور پہلے برسات میں یہاں پانی آ جاتا تھا، پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی تھی، کتنی دفعہ تو فصلیں ہماری ڈوب جاتی تھی، مگر اس دور میں بھی حضرت نے، آج تو ماشاءاللہ خیر اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ایسے شہزادے عطا کر دیے جو بہرحال بڑی الحمدللہ سپورٹ ہے اللہ کے کرم سے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ سب ہے حضرت ہی کی دعاؤں کا ثمرہ، اور حضرت کے شہزادوں کی والدہ کی دعاؤں کا صدقہ، بہنوں کی دعاؤں کا صدقہ۔ بھائیو میں حضرت کی طرف سے یہ شعر کہہ دوں پھر تقریر ختم کرتا ہوں، سینچا ہے اسے خون سے ہم تشنہ لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا میخانہ بنا ہے۔ السلام علیکم۔